ذرہ بھی چمکتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، ذرہ بھی چمکتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، گرتا بھی سنبھلتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، گرتا بھی سنبھلتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، اور روشن ہے زمانے میں روضہ میرے خواجہ کا، روشن ہے زمانے میں روضہ میرے خواجہ کا، کیا نور برستا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، کیا نور برستا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، اور ولیوں کا بسیرا ہے اجمیر کی نگری میں، ولیوں کا بسیرا ہے اجمیر کی نگری میں، ہر پھول مہکتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، ہر پھول مہکتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں۔ اور خاص طور سے اسے سماعت کریں کہ جس جام کو پینے سے ہو قرب نبی حاصل، جس جام کو پینے سے ہو قرب نبی حاصل، وہ جام بھی ملتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، وہ جام بھی ملتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں۔ اور اس ہند کا راجا ہے اجمیر کی دھرتی پر، اس ہند کا راجا ہے اجمیر کی دھرتی پر، سلطان بھی منگتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، سلطان بھی منگتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں۔ اور ایک میں ہی نہیں خواجہ دنیا تیری شیدا ہے، ایک میں ہی نہیں خواجہ دنیا تیری شیدا ہے، دربار جو سجتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں، دربار جو سجتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں۔ اور قسمت سے ملی مجھ کو نسبت میرے خواجہ کی، قسمت سے ملی مجھ کو نسبت میرے خواجہ کی، دیوانہ مچلتا ہے تیرے آنگن میں، دیوانہ مچلتا ہے خواجہ تیرے آنگن میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں، سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی چھٹی شریف بڑی دھوم کے ساتھ اجمیر مقدس کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی خواجہ خواجگاں کے دیوانے ہیں وہ خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، لوگ اجمیر مقدس جا کر خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم گلبرگہ شریف میں موجود ہے، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جو بھی عقیدت مند ہے میرے خواجہ کو یاد کرتے ہیں، اور خواجہ خواجگاں ان کی فریاد پوری بھی فرماتے ہیں اور اللہ کی عطا سے انہیں مالا مال بھی فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خواجہ خواجگاں یہ سلطان الہند ہے، ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار ہے، اور یہ ولی ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ جس پر اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور خواجہ خواجگاں کی شان تو بڑی نرالی ہے، خواجہ خواجگاں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ خواجہ خواجگاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اونچا مقام عطا فرمایا، وہ اونچا رتبہ عطا فرمایا، اور ولایت کے اس منصب پر فائز فرمایا ہے۔ دراصل آپ یہ دیکھیں کہ ولایت جو ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے لیے جس کو منتخب فرمائے۔ کیونکہ اگر حدیث مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے راوی بیان فرماتے کہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمانی جو مخلوق ہے، آسمان والے جو ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین والوں کی دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔
پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شان اس بندے کی ہوا کرتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ عظیم وہ ذات، عظیم وہ جماعت کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس سے محبت فرمائے۔ یاد رکھیں اولیاء کرام اور صالحین اعظام کی محبت محض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے بندوں کی قلوب کے اندر ہو جاتی ہے۔ مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ والوں کی الفت کسی کے تشہیر و اعلان سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا سے یہ عام کر دی جاتی ہے کہ لوگ کشا کشا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خواجہ خواجگاہ تقریباً 810واں یہ عرس مبارک ہے، مگر وہاں پر دیکھیں تو لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آئے گا۔ کیا کوئی بلا رہا ہے؟ کیا وہ اجمیر شریف کے اندر کیا کوئی اشتہار لگایا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ نے اجمیر پہنچنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دیوانوں کا ہجوم ہے، اور یہ اس طریقے کی محبت ہوتی ہے کہ دل مائل ہوتا ہے کہ چلو خواجہ کی نگری میں چلتے ہیں، چلو اجمیر مقدس چلتے ہیں، چلو میرے خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اور اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خواجہ خواجگاں جسے بلا لے۔ تو یاد رکھ لیجئے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند سے بھی بہت سارے حضرات آتے ہیں اجمیر مقدس کے اندر خواجہ خواجگاں کی چوکھٹ پر اور آ کر نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اولیاء اللہ کا رتبہ اتنا عرف و والا ہے، ولیوں کی شان اتنی نرالی ہے، ولیوں کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ ایک روایت اسی کے حوالے سے آپ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ العلیم آپ کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اولیاء کرام کی شان اور اولیاء اللہ کی عظمت جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ کے درمیان بیان فرمائی تھی، اور اسے فرمایا جسے ابو داؤد نے اور نسائی شریف میں ان دونوں اماموں نے اسے اپنی کتاب کے اندر نقل بھی فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے بدبودیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام میں سے نہ شہداء میں، ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو نہ انبیاء کی جماعت سے ہیں نہ شہداء۔ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء اعظام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے، جو اللہ ان کو مقام عطا فرمائے گا، جو رتبہ عطا فرمائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ انبیاء اور شہداء اسے دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ جماعت کون سی ہے، ان کا کیا معاملہ ہے کہ انبیاء اور شہداء جن پر رشک کرے، یہ ایسی جماعت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کے بعد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باہمی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے، نہ رشتہ داری نہ مالی لین دین کی وجہ سے، بلکہ وہ محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ جب وہ لوگ جبکہ لوگ غم زدہ ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے سورہ یونس کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ جماعت خوف زدہ نہ ہوگی، جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ جماعت غم زدہ نہ ہوگی، اور وہ جماعت کوئی نہیں، اولیاء کی جماعت ہے۔ تو اس سے شان اولیاء کا اندازہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا جو مقام ہے، اولیاء اللہ کا جو رتبہ ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ مولا تبارک و تعالی علیہ، آپ بھی سلطان الاولیاء ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ جب تشریف لائے ہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ والد کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، والدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کا سلسلہ نسب جو ہے آپ کا جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔
گویا کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ ایسے سید ہیں کہ آپ کا سلسلہ وہاں تک ہی ملتا ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہما تک ملتا ہے۔ آپ کا مقام اتنا بلند و بالا، مگر سبحان اللہ آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا تھا، مگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی یہ تقوی و پرہیزگاری کے اندر، آپ کی زندگی کو دیکھیں تو عبادت و بندگی کے اندر، آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ دنیاوی تمام کے تمام کاموں سے بے نیاز ہو کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد میں لگے رہنا، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا، لوگوں کو عبادت کی طرف راغب کرنا، خود بھی عبادت کرنا اور دوسروں کو اس طرف مائل کرنا۔ آپ نماز پڑھا کرتی، لوگوں کو اس طرف مائل کرتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، لوگوں کو قرآن کا علم دیا کرتے، لوگوں کو دین کی تبلیغ فرمایا کرتے اور لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ان کے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص کا فرماتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ غریب نواز جب سرزمین ہند میں تشریف لائے ہیں رضا الہی کی خاطر، آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا اور اس طریقے سے آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا سرکار خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ مولا تبارک و تعالی کی اگر زندگی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عبادت، کیسی بندگی آپ نے فرمائی۔ کم و بیش 70 سالوں تک راوی بیان کرتے ہیں کہ 70 سالوں تک عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے کہ آپ نے ان دنوں کے اندر اپنے پہلو کو زمین سے ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا، آپ سوئے نہیں، عبادت اور بندگی اس طریقے سے کرتے رہے۔ بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دن میں قرآن مقدس کا ختم فرماتے، رات کو ہی قرآن مقدس کا ختم فرماتے، گویا دن اور رات میں ملا کر آپ 2 قرآن مقدس کا ختم فرمایا کرتے۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور سبحان اللہ جب تلاوت کرتے تو تلاوت سننے والے جب سنا کرتے تو لوگ آپ کی طرف کشا مائل بھی ہو جایا کرتے۔ نماز پڑھتے تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے کہ خواجہ کی شان ہے، یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، کیسا مجاہدہ کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کے وضو سے آپ نے کئی سالوں تک فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ آپ نے یہ ساری کی ساری عبادتیں، یہ ساری کی ساری بندگیاں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی۔ آپ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج اگر ہم کہیں اور جانا ہو تو ہم سارے کے سارے اپنے معمولات کو ایک طرف کر دیتے ہیں، آج تھوڑے مصروف ہے اور اپنے معمولات کو ہم نے ترک کر دیا۔ مگر خواجہ کی شان دیکھیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں روزانہ کا قرآن آپ ختم فرما رہے ہیں، رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، سنتوں پر خود بھی عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے عشق میں جھومے ہوئے تھے، اس طریقے سے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں تھے۔ اللہ اکبر، بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت رسول کے ایسے پابند تھے کہ ہم وقت باوضو رہا کرتے، سنت نبوی کی ادائیگی میں بہت مخلص تھے، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ نوافل کی آپ کثرت کیا کرتے، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے، سنت مبارکہ پر عمل کیا کرتے اور اس طریقے سے شب و روز عبادت میں گزارتے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ آپ کا کردار ایسا تھا کہ جو آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا وہ آپ کا ہو کر ہی اٹھا کرتا تھا، آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا، آپ کا مستانہ ہو جایا کرتا، آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سنت پر اس قدر پابند اور اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت اور رضا الہی کے لیے دوسروں سے محبت کرنا، رضا الہی کی خاطر دوسروں سے نفرت کرنا، یہ آپ کا معاملہ تھا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، اللہ اکبر، اور سنتوں پر پابندی، جس کی وجہ سے آپ کے پیر و مرشد جو ہے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی فرماتے کہ معین الدین خدا کا محبوب ہے، مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ یہ آپ کے مرشد فرمایا کرتے کہ خدا کا محبوب، اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے۔ سوچو تو صحیح کہ مرشد جس مرید پر ناز کر لے اس مرید کا عالم کیا ہوگا، اس مرید کا عالم کیا ہوگا۔ میرے خواجہ کی شان یہ ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے عادت و اتباع، آپ کے اوصاف، یہ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیں، عفو و درگزر کا معاملہ، صبر کا معاملہ، تحمل کا معاملہ اور علم اور بردباری کا معاملہ، جود و سخا کا معاملہ، جو آپ کے دربار میں آتا
آپ اسے جو ہے عطا فرما دیا کرتے، کوئی گالی دیتا آپ معاف کر دیا کرتے، کوئی آپ کو ستانے کی کوشش کرتا آپ اس کو گلے سے لگا دیا کرتے، کوئی گالی دیتا تو آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے۔ اور یہ آپ کے اخلاق اور یہ آپ کے کردار کو دیکھنے کے بعد لوگ آپ سے دور نہیں ہوئے بلکہ آپ کے ایسے گرویدہ ہوئے، اور اسی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی انہی عادت و اطوار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر، آپ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر ایک دو نہیں بلکہ کم و بیش 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یہ ایسی عظیم جماعت جو آپ کی گرویدہ ہوتی نظر آئی ہے، آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھتی نظر آئی ہے، پتہ یہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ نے اس کے حوالے سے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے خواجہ کی تعلیم کیا ہے، میرے خواجہ نے کس چیز کے حوالے سے فرمایا۔ دو باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ انشاءاللہ العظیم ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم خواجہ خواجگاں سے بڑی محبت کرتے ہیں، خواجہ خواجگاں سے بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو یاد بھی کرتے ہیں۔ میرے خواجہ کی تعلیم کو بھی دیکھیں، میرے خواجہ کیا اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو کیا درس دے رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ مولا تعالیٰ کی کتابوں کا اگر مطالعہ کرے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے آپ کے ماننے والوں کی تربیت فرمائی، آپ کے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت فرمائی، مریدوں کی تربیت فرمائی، بلکہ ایک مجلس کے اندر آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نماز میں عظیم مقام حاصل کر لیتا ہے، قرب خداوندی حاصل کر لیتا ہے، اور اسے وہ مقام مل جاتا ہے اسی لیے کہ فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ بندہ نماز پڑھ کر وہ معراج حاصل کر لیا کرتا ہے، بڑا مقام حاصل کر لیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک راز ہے، فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فرماتے کہ نماز وہ راز ہے بندہ پروردگار سے کہتا ہے، اور حالت نماز میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے تعلیم دیتے کہ نماز کو پڑھا کرو، اس سے مقام بھی بلند ہو جائے گا، رتبہ بھی بلند ہو جائے گا، اس لیے کہ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نام لیوا ہے، عبادت کرنے والے، مگر وقت ہونے پر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کیسے لوگ ہیں، حالانکہ یہ وہی عبادت ہے جو بندے کو اونچا مقام دلاتی ہے، اور وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے جب اس رب کی بندگی کی بات کرتے ہو، اس کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، مگر کیسے ہو کہ جب وقت نماز آ جائے تو نماز کو بھی بھولے بیٹھتے ہو، نماز کا وقت آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہو، یہ کیسا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد، اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وقت گزر جانے کی بات یعنی دیر سے نماز ادا کرتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہے جس میں انسان کو کامیابی ملتی ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس مقام کو وہ حاصل کر لے، اور نماز سے بندے کو کامیابی ملتی ہے حالانکہ بندہ اس کو قضا کر دیتا ہے، دیر سے پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا غریب نواز فرماتے کہ جب میں ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک ایسے شہر سے میں ہوتا ہوا آیا کہ وہاں پر ایک رسم تھی کہ وقت سے پہلے لوگ نماز کے لیے تیار ہو جایا کرتے، کہنے لگے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کہ فرض نماز کا وقت گزر جائے اور نماز کرنے میں دیر کر دی جائے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے اس کے باوجود جانتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اس کو دیر کر دے۔ تو میں نے ایک ایسے مقام پر میں گیا جہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایسے بھی حضرات تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اس سے پہلے تیاری کر کے رکھ دیا کرتے، نماز کا وقت ہو جائے اس کو ادا کر لیں، اس لیے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ بتائیے میرے آقا علیہ السلام کی پیروی، اور یہ غریب نواز کی تعلیم ہے۔ غریب نواز نے اپنے ماننے والوں کو اس کا درس دیا، نماز کے حوالے سے تعلیم عطا فرمائی، اور نماز کے حوالے سے فرمایا کہ نماز کو ادا کرے، نماز کو پڑھے، جب بھی وقت مل جائے آپ نماز کو ادا کرتے رہے۔ آپ اپنے مریدوں کو جو ہے وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے، آپ اپنے مریدوں کو نماز خاص طور سے تعلیم دیتے، اور پھر اس طرح سے ایک نصیحت جو خواجہ خواجگاہ نے اپنے مریدوں سے فرمائی وہ کیا نصیحت تھی، یاد رکھ لیجئے۔
خواجہ کا در وہ در تھا جہاں سے کوئی سائی، کوئی مانگنے والا کبھی خالی نہیں گیا، کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جو آپ کی بارگاہ میں آیا ہو اور بھوکا چلا گیا ہو، بلکہ بھوکا آتا آپ اسے کھلا دیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف اتنی توجہ دلائی ہے کہ آج بھی صدیاں بیت گئی ہے، لنگر ان کے جو ہے آستانے پر جاری و ساری ہے۔ غوث اعظم کو دیکھیں، غوث اعظم خود فرماتے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نے قرب خداوندی کے لیے میں نے اعمال نامے کو کھنگال کر دیکھا، مگر بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑا مقام اور مرتبہ اور میں نے نہیں دیکھا۔ گویا بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریب نواز کے در پر دیکھیں، آج بھی لنگر جاری ہے، دیگیں پک رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ وہاں سے لے کر اپنے اپنے گھروں تک جا رہے ہیں۔ کوئی وہاں پر خالی نہیں رہتا، کوئی فقیر وہاں پر بھوکا نہیں رہتا، بلکہ جو آتا ہے اور اپنی مرضی سے کھاتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں جب نماز کی تعلیم فرمائی ہے، ایک اور مقام پر خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگاہ کا درد وہ درد تھا کہ آپ کے زمانے میں بھی آپ کی مطبخ کے اندر روزانہ کھانا پکتا ہی رہتا، لوگ آتے کھاتے اور کھا کر جاتے رہتے، تمام غربا مساکین سیر ہوتے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کے درمیان 100 پردے حائل فرما دے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان کتنے پردے حائل فرمائے گا؟ 100 پردے حائل فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کیا اس پردے کی بات جاننا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں جن میں سے ہر ایک پردہ 500 سال کی راہ کے برابر ہوگا، یعنی ایک پردے سے دوسرے پردے کی مسافت 500 سال، دوسرے پردے سے تیسرے پردے کی مسافت، اس کا ڈسٹینس 500 سال، تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 100 پردے حائل فرما دے گا۔ یہ اس کے لیے ہوگا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ آج بتائیے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا ہو، ہم کھانا اچھے سے اچھا کھائے، ہمارا رشتہ دار بھوکا ہو، غریب بھوکا ہو، تو بتائیے کیا وجہ ہوں گی؟ خواجہ سے عشق رکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے اگر محبت ہے تو ان اللہ والوں کی اگر زندگی کو دیکھے تو انہوں نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا بلکہ خود بھوکے رہتے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھلانے پر بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیروی دیوانوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے خواجہ غریب نواز سے اگر ہم واقعی محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو یاد رکھیں، عمل میں لائے، عمل کریں، دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلائے، تاکہ بندہ شریعت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ہو، نماز سے قریب ہو، بھوکوں کا خیال رکھے، غریبوں کو کھانا کھلائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس طریقے سے اگر زندگی گزارتا رہے گا، یاد رکھ لے اللہ والوں کی نگاہ اس پر پڑ جائے گی، اور یاد رکھ لیجئے جب اللہ والوں کی نگاہیں پڑ جائیں گی تو پھر اس کی قسمت سنور جایا کریں گی۔ اس سے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نگاہیں اگر ہم پر پڑ جائے تو پھر اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلے۔ اولیاء اللہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے، اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، فرائض پر سختی کے ساتھ عمل کریں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العظیم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار خواجہ 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 غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ مولا تبارک و تعالیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں سب کی جائز تمنا کو پوری فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ خواجہ خواجہ کا صدقہ ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔